محمد قاسم بن عبد الکریم کا تعارف، بہت سے لوگوں نے اس کو امام مہدی ڈکلیئر کیا۔ میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے، تو مستقبل قریب کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ جمعہ کی مبارک دینا اگر اس کا آج سد باب نہ کیا گیا تو مستقبل کی یہ بدعت ہوگی۔ مرد کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم کرنا، یا یوں سمجھ لیں کہ نکاح کرنا، جسے ہم لواطت بھی کہتے ہیں، جو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر یہ قبیح ترین برائی جو ہے یہ پائی جاتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور محمد قاسم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فعل لواطت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو سلسلہ وار امام مہدی سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کے واقعات کے بارے میں جاری ہے۔ اس سیریز کو شروع کرنے کے بعد ہمارے سامنے ایک نئی چیز جو ہے وہ دیکھنے کو ملی، اور وہ تھا محمد قاسم بن عبد الکریم کا تعارف۔ ہمارے کومنٹس میں بہت سے لوگوں نے محمد قاسم کے بارے میں باتیں کیں، بہت سے لوگوں نے اس کو امام مہدی ڈکلیئر کیا، اور بہت سے سادہ لوگوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ محمد قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں وضاحت کی جائے کہ وہ بندہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو میں جہاں تک اس کی حقیقت کو سمجھا ہوں تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ بندہ اس کی نیت کیا ہے، میں اس کی ظاہر ہے کہ نیتوں کا حال تو جو اللہ رب العزت جانتا ہے، لیکن جو اس کا طرز عمل ہے، جس طرح سے وہ اپنے خواب بیان کر رہا ہے، اور جس طرح وہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے خواب میں ملے اور اللہ نے مجھے یہ کہا، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے ساتھ وہ جس طرح سے اپنے خوابوں کی گفتگو بیان کرتا ہے، میری یہ بات آپ نوٹ کر لیں کہ وہ ایک بہت بڑا فتنہ بننے جا رہا ہے۔ آج اگر کوئی اس کو فتنہ نہیں سمجھتا، یا اگر آج کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، خواب بیان کرنے سے کوئی بندہ کیسے فتنہ بن سکتا ہے، تو میری یہ بات نوٹ کر لیں کہ آج نہیں تو کل یہ بات واضح ہو جائے گی۔ اگر اس کو روکا نہ گیا، یا اگر اس نے از خود اپنی سرگرمیوں کو نہ روکا، تو مستقبل قریب کے اندر وہ ایک بہت بڑا فتنہ بن جائے گا۔ میں اپنی بات کو انشاءاللہ پورے مدلل طریقے سے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، ہم اس پر آئیں گے کہ محمد قاسم فتنہ کیسے ہے، کیوں فتنہ ہے، کیوں ہمیں جو ہے وہ اس کو روکنا چاہیے، یا اس کے خواب جو ہیں ان میں غلطی کیا ہے، ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے، فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے جسے کہا جاتا ہے سد باب۔ سد باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ بند کرنا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کسی بھی دور کے اندر علماء کرام، فقہا، محدثین، وہ حالات حاضرہ کو دیکھتے ہوئے یہ بھانپ لیتے ہیں کہ یہ بات، یہ واقعہ، یہ بندہ یا کوئی بھی چیز جو ہے یہ جس طرح سے شروع ہوئی ہے، اگر اس کا دروازہ بند نہ کیا گیا تو آج تو نہیں لیکن آئندہ دور میں یہ ایک گمراہی بن جائے گی، یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے علماء کرام اس چیز کو اسی وقت روک دیتے ہیں، اس کا اسی وقت دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے سد باب۔ محمد قاسم بھی انہی افراد میں سے ہے کہ جن کو ابھی سے اگر نہ روکا گیا اور اس کا ابھی سے اگر سد باب نہ کیا گیا تو مستقبل کے اندر یہ ایک فتنہ بن جائے گا۔ میں اس کو ایک مثال سے آپ کے سامنے سمجھا دیتا ہوں۔ وہ مثال کیا ہے؟ مولانا تقی عثمانی حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلے دنوں ایک بیان جاری کیا، اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ
जुमा की मुबारक के मैसेजेस एक दूसरे को फॉरवर्ड कर रहे हैं, या लोग एक दूसरे को जुमा मुबारक जिस तेज़ी के साथ कह रहे हैं, आज तो हमें ये लगता है कि जुमा मुबारक कहना ये कोई गलत नहीं है, या ये इसमें कौन सी ऐसी ख़राबी है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि देखो, एक वक्त आएगा, अगर इसको ना रोका गया तो एक वक्त आएगा जब लोग जुमा मुबारक को दीन में शामिल कर लेंगे। जो जुमे की मुबारक नहीं देगा, लोग उसको बुरा कहेंगे, और जुमा की मुबारक देना, जुमा की जिस तरह सुन्नतें हैं उस तरह से ये भी जुमा मुबारक जो है ये भी उन्हीं में एक नई चीज़ जो है ये शामिल हो जाएगी। यानी कि ये जुमा की मुबारक देना, अगर इसका आज सद्देबाब ना किया गया तो मुस्तकबिल की ये बिदअत होगी। ठीक है, जबकि सलफ़ सालिहीन से, सहाबा से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुमा की मुबारक देना ये तो साबित नहीं है। फ़लिहाज़ा उन्होंने कहा कि इसकी मुबारकबाद देना बंद किया जाए। अब ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जुमा मुबारक जो है अगर इसको हम कंटिन्यू रखते हैं तो आने वाली नस्लों में आज नहीं तो कल ये एक बिदअत की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। इसी तरह ये बात समझ लीजिए कि मोहम्मद कासिम जो है वो एक फ़ितना है। अगर इसका सद्देबाब ना किया गया तो आइंदा सालों में ये एक गुमराही बनकर लोगों के सामने आ जाएगी। और आज भी बहुत से लोग जो हैं वो बहरहाल इस फितने का शिकार हैं, क्योंकि वो लोग जो इसको बड़े ज़ोर और शद्दोमद के साथ इमाम महदी कह रहे हैं, वो लोग सरीहन गलती पर हैं। हम इंशाअल्लाह, पहले तो हम एक नॉर्मल तरीके से चल रहे थे, लेकिन हम आइंदा अपनी वीडियोज़ में इंशाअल्लाह बाकायदा अहादीस के रेफरेंस के साथ जो है वो आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ जो है वो रखेंगे। अब आइए मेरी उस बात की तरफ कि मोहम्मद कासिम फ़ितना कैसे है, उसके लिए मैं सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने रखता हूँ। मोहम्मद कासिम से किसी ने ये सवाल किया, इंटरनेट पर उनका ये क्लिप मौजूद है। किसी ने उनसे ये सवाल किया कि ट्रांसजेंडर के बारे में आपका क्या ख़्याल है, यानी मर्द का मर्द के साथ जो है वो ताल्लुक़ कायम करना, या यूँ समझ लें कि निकाह करना, जिसे हम लवातत भी कहते हैं, जो हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर ये कबीह तरीन बुराई जो है ये पाई जाती थी। अब मोहम्मद कासिम क्या जवाब देता है? मोहम्मद कासिम कहता है कि मुझे अल्लाह ताला ने ड्रीम में ये बात बताई कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह जो है वो ये फ़ेले लवातत है। और फिर कहा कि मैंने अपने ख्वाब में अल्लाह से ये कहा कि या अल्लाह, आप दुनिया की जो ज़िंदगी है या दुनिया का जो टाइम है उसे 10 साल बढ़ा दें। तो अल्लाह ताला ने मुझे कहा कि नहीं कासिम, अगर मैंने 10 साल बढ़ा दिए तो ये जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ये जो लवातत वाले हैं, ये पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएंगे। अब मैं खैर इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, चलें हम असल बात के ऊपर ही आते हैं। वैसे वो जिस तरह अल्लाह ताला से गुफ्तगू को बयान करते हैं वो अल्लाह के शायान शान नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक मुकाम, मर्तबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो खालिक है और हम मखलूक हैं, जबकि उसके जो ख्वाबों की गुफ्तगू है वो ऐसे है कि जैसे एक बहुत फ्रेंकली किसी से जो है वो बात की जा रही होती है। बहरहाल इस पर फिर कभी बात करेंगे। फ़िलहाल हम क्या कहते हैं, अब हम ये कहते हैं कि मोहम्मद कासिम से जब इसके बारे में, ट्रांसजेंडर के बारे में या लवातत के बारे में सवाल किया गया तो वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे अल्लाह ने ख्वाब में बताया कि शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है, वो फ़ेले लवातत है। अब इस बात को एक तरफ रख दें। अब मुझे आप ये बताएं कि जब किसी मुसलमान से किसी गुनाह के बारे में पूछा जाए कि उसकी हैसियत क्या है, तो वो क्या बताएगा कि मुझे ख्वाब में आया? नहीं, वो कहेगा अल्लाह ने कुरान में इस गुनाह को ये करार दिया और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गुनाह के बारे में ये बताया। अब देखिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन को जब देखते हैं तो मुत्तफ़क़ुन अलैह रवायत है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिर्क करना अल्लाह के साथ जबकि उसने आपको पैदा किया सबसे बड़ा गुनाह है।
فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ اس کے بعد، شرک کے بعد کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد اپنی اولاد کو قتل کرنا اس ڈر سے کہ وہ تمہارے رزق میں شریک ہو جائے گی، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اچھا، ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، یہ حقوق اللہ میں آ گیا، اور اس کے بعد والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ گویا اس حدیث میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیفائن کرتے ہوئے فرمایا کہ جب ان دونوں کو کمبائن کیا جائے گا تو سب سے بڑا گناہ شرک ہوگا، لیکن اگر ہم حقوق اللہ کو الگ اور حقوق العباد کو الگ دیکھیں گے تو حقوق اللہ میں شرک سب سے بڑا گناہ اور حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، جو محمد قاسم کا دفاع کر رہے ہیں یا جو یہ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم فتنہ نہیں ہے، کہ ہم محمد قاسم کے خواب کی بات مانیں یا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اپنی اولاد کو قتل کرنا یا والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور محمد قاسم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مجھے خواب میں بتایا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ فعل لواطت۔ دیکھیں، گناہ سارے ہی گناہ ہیں، لیکن ان کی درجہ بندی کرنے کا اختیار وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کو ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کے نزدیک کون سا گناہ کس درجے کا ہے، اور اس نے یہ باتیں ہم تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے پہنچائی ہیں۔ اب یہ تو ممکن نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلہ نہیں کرتے۔ اب اللہ نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات 100% سچ ہے۔ تو پھر محمد قاسم کو جو بتایا جا رہا ہے، اب یا تو محمد قاسم جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو نعوذ باللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یا تو محمد قاسم جھوٹ بول رہا ہے، اور یا پھر محمد قاسم کو جو خواب آ رہے ہیں وہ شیطانی خواب ہیں، اور شیطان محمد قاسم کو ایک پردے سے آواز بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ جب محمد قاسم کا خواب اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپس میں ٹکرائے گی تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مانیں گے۔ اور یہ بھی میں اپنے ناظرین کو یہ بات پوچھتا ہوں کہ جو لوگ محمد قاسم کو فالو کر رہے ہیں وہ یہ بتائیں کہ کوئی بھی ایک حدیث بھی ایسی ہو جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ لواطت ہے، ٹرانسجینڈر یعنی مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے، اس بارے میں ایک بھی روایت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ ہاں، وہ ایک الگ بات ہے کہ فعل لواطت جو ہے یہ کبھی ترین فعل ہے، یہ سنگین ترین گناہ ہے، اس کی وعید قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جیسا عذاب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ نازل کیا، ایسا عذاب کسی قوم کے اوپر نازل نہیں کیا، سخت ترین عذاب سے ان کو دوچار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سخت ترین گناہ قرار دیا، لیکن شرک کے بعد اس کو درجہ دینا، یہ بات کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں۔ پھر محمد قاسم یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرے خواب میں اللہ نے مجھے یہ کہا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ ہے۔ اب وہ جھوٹ کی دو ہی صورتیں ہو سکتی، تو اس لیے، اور دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت جو ہے وہ خوابوں سے نہیں بنتی۔ گناہ کس درجے کا ہے، کون سا گناہ کتنا برا ہے، یہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتانا ہے، نہ کہ محمد قاسم کے خوابوں نے۔ کل کو وہ کہے گا مجھے خواب میں جو ہے وہ نظر آ گیا کہ نماز جو ہے اس کا طریقہ ایسے ہے، یا کل کو خواب میں وہ کوئی اور بات جو ہے وہ دہرا دے گا، تو کیا ہم اس کی بات ماننا شروع کر دیں گے؟ اس کے فالورز جو ہیں، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے۔ یہ فتنہ اسی لیے ہے کہ جو محمد قاسم کو فالو کریں گے، کل کو اگر آج یہ فتنہ نہ دبایا گیا تو کل کو وہ محمد قاسم کے خوابوں کو شریعت کے مقابلے میں ایک نئی شریعت بنا دیں گے۔ یاد رکھ لیں یہ میری بات، یہ ایسے ہی ہوتا ہے
ٹھیک ہے، یعنی جب اندھی تقلید کسی کی کر لی جاتی ہے تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، وہ کہیں گے اس کو خواب جو آ رہے ہیں بلکہ اس کے خواب جو ہیں وہ ایک پوری شریعت بنا کر جو ہے وہ پیش کر دی جائے گی۔ تو اس لیے میں بڑے ہی خلوص کے ساتھ، مجھے کوئی مفاد نہیں ہے، لیکن لوگوں کے کمنٹس اتنے زیادہ تھے کہ میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم کریں۔ چنانچہ ہم یہ بات سمجھ لیں کہ گناہوں کی معلومات، نیکیوں کی معلومات، مستقبل کی پیشین گوئیاں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بیان کی جاتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق مانی جاتی ہیں، نہ کہ کسی بندے کے خوابوں کے بارے میں۔ تو اگر کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ فعل لواتت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو ہم کیا اس کو کیا کہیں گے کہ ہماری یہ رائے ہے؟ نہیں بھئی، ہم واضح کہیں گے قرآن پڑھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھو، تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ یہ گناہ کیا ہے۔ ہم اس کو قرآن بتائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بتائیں گے۔ لیکن محمد قاسم سے جب پوچھا گیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ قرآن اور حدیث کے بیان کے بجائے اپنا بیان جو ہے وہ بتا رہا ہے، اور وہ بیان صریحاً قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس بات کو آپ سمجھیں گے، اور وہ لوگ جو محمد قاسم کو فالو کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ بالکل ریلیکس اور نیوٹرل ہو کے ان باتوں کے اوپر غور کریں۔ ہم انشاءاللہ اور بھی حقائق جو ہیں اس ضمن میں کوشش کریں گے کہ وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں دور حاضر کے فتنوں سے محفوظ کرتے ہوئے صحیح دین کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ہمارا یہ سلسلہ وار جو امام مہدی کے سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک کی نشانیوں کا دروس کا سلسلہ ہے، یہ جاری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔